بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر کھوکھر آپ سے مخاطب ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ عید کی خوشیاں منائیں اور سنت ابراہیمی کے فرائض سر انجام دیں۔ آج عید کے دن میں ان اسیران کو بھی عید مبارک اور ان کی فیملی کو صبر کا پیغام دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ ہماری کوشش تھی یہ تمام اسیران جو ہیں یہ عید اپنے گھر مناتے، لیکن بدقسمتی سے انتظامیہ کی نااہلی اور انتظامیہ کی سازشوں کی وجہ سے یہ لوگ آج اپنے گھر عید منانے سے قاصر ہیں۔ میں KFC کے واقعہ کے حوالے سے، 11 مئی کے واقعات کے حوالے سے اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پہ مختصراً جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پچھلے چند دنوں میں ان پر مختصر سا جو ہے تجزیہ پیش کرتے ہوئے آپ سے بات کروں گا کہ آج 80 دن گزر جانے کے باوجود بھی KFC کے واقعات میں ملوث لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ واقعہ کیا، میرا خیال میں ابھی تک ان میں سے 2-4 کے علاوہ کوئی بندہ گرفتار نہیں ہو سکا، اور پھر جن بے گناہ 76 سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا، پابند سلاسل رکھا گیا، اور پھر مختلف دباؤ اور پریشر سے آ کر سیاسی بنیادوں پر، اور کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جن میں مالی فائدہ لے کر پولیس نے ان کو رہا کیا۔ آہستہ آہستہ کرتے کرتے اب جو ہے تقریباً 20 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں آج بھی ڈسٹرکٹ جیل میرپور میں جو ہے وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے خلاف چلان پیش کیا جائے، اور یہ مقدمہ جو ان میں سے اکثر بے گناہ لوگ ہیں ان پر بنایا گیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ جو ہے سامنے آ سکے۔ پھر اس کے بعد 11 مئی کے حوالے سے 4 اسیران جو ہیں وہ پابند سلاست ہیں، اور پھر انہی دنوں میں جو ہے وہ افضل عرف گوگا موٹر مکینک جو ہے اسلام گڑھ سے صرف اس وجہ سے گرفتار کیا گیا کہ وہ 11 مئی کو دکانیں بند کروانے میں مظاہرین کی یا پھر احتجاج کرنے والوں کی سپورٹ کر رہا تھا۔ تو یہ جرم تو آزاد کشمیر کے 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے کیا ہے، پھر تو ان 1 لاکھ پر بھی مقدمہ بننا چاہیے اور ان کی بھی گرفتاری بھی ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کی انتظامیہ جو کہ پولیس اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے 80 دن سے، آج 80 دن ہو گئے ہیں KFC کے واقعہ کو گزرے ہوئے، اور ابھی تک جو حکومتی رپورٹ پہلے 5 دنوں میں تیار ہو چکی تھی اس کا نتیجہ سامنے نہیں آ سکا کہ اس میں قصوروار کون ہے، انتظامیہ کی کیا غلطیاں ہیں اور ان پر پردہ کس طرح ڈالا گیا ہے۔ وہ رپورٹ اور اس کے بعد مسلسل شہریوں کی طرف سے بھی اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی طرف سے بھی یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس میں یہ انکوائری کی جائے کہ یہ واقعات میرپور میں کیسے ہوئے، لیکن 80 دن گزرنے کے باوجود آج تک نہ حکومت وقت پر اس کا اثر ہوا اور نہ ہی حکومت اس میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ تو میں آپ سے بات چیت کرتے ہوئے کہ 11 مئی کے واقعات میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا، آج دیکھیں کہ لوگ دوبارہ مجبور ہیں اس سخت ترین موسم میں، سخت ترین گرمی میں وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں، اور میں سمجھتا ہوں پچھلے 1 ہفتے کے دوران جو کچھ پنچ میں ہوا، پھر کوٹلی میں، وہ میرپور میں بھی چند لوگوں نے احتجاج کیا۔ تو اس سارے احتجاج کا مقصد جو معاہدہ 11 مئی کے حوالے سے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے کیا گیا، اس کے مطابق تمام مقدمات کا واپس لینا، تمام اسیران کو غیر مشروط طور پر رہا کرنا،
اور پھر وہ جو بنیادی مسائل تھے بجلی اور آٹے کے، ان کا حل شامل تھا۔ تو اگر حکومت سنجیدہ تھی تو اس کو کس نے مجبور کیا کہ وہ ایسے کام کرے، ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرے جس سے فضا جو ہے وہ دوبارہ خراب ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں اس میں میرپر کی انتظامیہ کا رول جو ہے وہ بڑا واضح ہے کہ انہوں نے ایک طرف تو ضلع میرپور کو پولیس اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، دوسری طرف غیر اعلانیہ سنسرشپ قائم کیا ہوا ہے ڈپٹی کمشنر نے۔ یہاں مقامی علاقائی اخبارات کے مالکان کو، رپورٹرز کو بلا بلا کر جو ہے وہ پیار محبت سے برادری کا تانا دیتے ہوئے، اپنے عہدے کا تانا دیتے ہوئے اور اپنی جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال میں لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کر کے اثر انداز ہو کے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ انتظامیہ کے خلاف چھپنے والی خبریں جو ہیں یا آنے والی خبروں کو روکیں۔ تو میں اپنے صحافی بھائیوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے اس دباؤ کے باوجود بھرپور طریقے سے اس مہم کا حصہ بنے، اور آج بھی یہ مہم جاری ہے۔ قومی سطح پر اسلام آباد اور مظفر آباد کیپٹل ہیں دونوں شہر، اور وہاں کے تمام اخبارات جو ہیں وہ میرپر انتظامیہ کی سیاہ کاریوں کو بھرپور طریقے سے کوریج دے رہے ہیں۔ میں ان تمام اخبارات کے مالکان کا، رپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مہم میں میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سنسرشپ جو آج لگی ہوئی ہے میرپر میں، یہ تو 79 میں مارشل لاء کے دور میں، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں بھی شاید میرپر میں اتنی سختی سے اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ اس وقت میرپر کی اس جدوجہد میں بھی ایک سپاہی کی حیثیت سے قید پابند بھی رہا، قید جو سلاست میں پابند بھی رہا میرپر میں، اور اس ادوار میں جو گرفتاریاں ہوئیں ان میں سے ایک میں بھی تھا، جو بہت کم عمر میں، اس وقت میری عمر تقریباً 18-19 سال تھی، اور 18-19 سال کی عمر میں نے میرپر جیل کی قید 6 ماہ سے زائد ضیاء الحق مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کرتے ہوئے کاٹی ہے۔ اور آج مجھے جس طرح مختلف ذرائع سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کردار کشی کی جا رہی ہے، انتظامیہ بجائے اس کے کہ وہ مسائل پر توجہ دے کہ عدنان فاروق قریشی کے قاتلوں کو گرفتار کرے اور ان پر مقدمہ چلائے، اسی طرح شہر کے اندر جو دیگر 2-3 واقعات ہوئے ہیں ان میں بھی غیر جانبدار طور پر تحقیقات کر کے ان کے جو اصل قصوروار ہیں ان کو سامنے لائے۔ وہ تو نہ دودھ کی ملاوٹ کو روک سکے، نہ گوشت کی قیمت کم کروانے میں اپنا رول ادا کر سکے، نہ لوکل دیگر جو مسائل ہیں ان پر انتظامیہ کی کوئی گرپ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ اس وقت صرف اپنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ سکن بچانے کے لیے، اور جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں KFC واقعہ کے دوران 11 مئی کے حوالے سے، عدنان فاروق شہید کی شہادت کے حوالے سے، اور اس کے بعد کے پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے اس میں بجائے اس کی انکوائری کرتی، حقائق عوام کے سامنے لاتی اور پھر اپنے قصور کو قبول کرتے ہوئے عوام کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ کام کرتے تو آج ان کی عزت اور مقام میں اضافہ ہوتا۔ لیکن انہوں نے وہ تمام نیگیٹو کام کیے جس سے وہ اپنی سکن کو بچا سکیں، اپنی غلطیوں کو چھپا سکیں۔ انشاءاللہ یہ غلطیاں زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہیں گی، کچھ تو سامنے آ رہی ہیں اور کچھ انشاءاللہ آنے والے وقت میں سامنے آئیں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ انتظامیہ جو ہے وہ اس طرح عوامی مسائل حل کرنے کے لیے جو ان کو ذمہ داری دی گئی اس سے ہٹ کر وہ حکومت وقت کو سب کچھ ٹھیک کی جو رپورٹ دے کر اور سنسرشپ قائم کیا ہوا ہے، پولیس اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، جس کو چاہے یہ گرفتار کرتے ہیں، جس کو چاہے اس کی
کردار کشی کرتے ہیں، اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ خود، جس طرح ایس ایس پی صاحب جو ہے خود اپنے موبائل سے لوگوں کو خبریں جو ہیں وہ واٹس ایپ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ طاہر کھوکھر کے خلاف یہ خبر کس طرح لگانی ہے، کیسے لگانی ہے، اس کو کس طرح ہائی لائٹ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں عوام دیکھ رہی ہے. میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں ڈی سی کے پاس، ایس ایس پی کے پاس ایک نہیں کئی دفعہ گیا ہوں، اور میں نے کہا کہ اگر یہ لوگ غلط ہیں، اگر کے ایف سی میں جن لوگوں کو آپ نے پسایا ہوا ہے یہ واقعی قصوروار ہیں، انہوں نے واقعی جرم کیا ہے، تو ان کے ثبوت عوام کے سامنے لائیں، ہمارے سامنے لائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن حالات اور واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ بے گناہ تھے، کیونکہ یہ ایسے نااہل انتظامیہ جو ہے وہ مسلط کی گئی ہے ڈسٹرکٹ میرپور میں. جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ ڈپٹی کمشنر میرپور جو ہیں یاسر ریاض صاحب، یہ پی ایس سی کا امتحان 2016 میں فیل ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود ان کا انٹرویو ہوا اور وہ اے سی جو ہے بھرتی ہوئے. پھر 2019 میں فیڈرل پی ایس سی کا امتحان وہ جو ہے فیل ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود وہ نوکری کر رہے ہیں، وہ پروموٹ ہوئے ہیں. وہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کے نئے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو آگے لا رہے ہیں؟ یہ سوال بھی عوام کے سامنے ہے، اور عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں. میرپور میں تو زد عام ہے کہ جی ایک ادارہ ہے، اس کے ہیڈ ہیں اور وہ اس کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس ادارے کے سربراہ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا عوام کو کچلنے کے لیے، عوام کے حقوق جو ہے سلب کرنے کے لیے، عوام کو تکلیف پہنچانے کے لیے اگر آپ نے سپورٹ کی ہے اس ڈی سی بننے میں، پروموٹ ہونے میں، تو آج یہی افراتفری پورے آزاد کشمیر میں ہے. میرٹ کو جس طرح قتل کیا گیا اور آگے بھی قتل کیا جا رہا ہے، آج آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں پائی جانے والی بے چینی جو ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو ہے وہ سختی سے ایسے ان اقدامات کی، حکومت کے اقدامات کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، بلکہ اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس سخت ترین گرمی میں بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں، دھرنے دے رہے ہیں. کیونکہ اس طرح کے نائل افسران جو ہے وہ مسلط کر کے میں سمجھتا ہوں کہ نہ حکومت کی خدمت ہو رہی ہے، نہ عوام کی. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو آج بھی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ایسے نائل افسروں کا محاسبہ ہو، ان کے خلاف انکوائری ہو، وہ کیسے پاس ہوئے، کس نے کروائے. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے آ جائیں گی، میرٹ پہ لوگ جب سامنے آئیں گے تو اس طرح کے واقعات بھی نہیں ہوں گے. میں حاضرین آپ کی توجہ کے لیے، حاضرین آپ کے ساتھ میں بھی آج جو ہے حکومت وقت سے اور اس ادارے کے سربراہ سے جس کا نام میرپور انتظامیہ سر عام لیتی ہے کہ ان کو کس کی سپورٹ حاصل ہے، اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج عید ہے، بڑا دن ہے، اور اس بڑے دن میں انہوں نے بے شمار بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے. آج 80 دن سے کئی لوگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جیل میرپور میں قید ہیں. خدا را ان کی فیملیوں کو دیکھیں، ان کے عزیزوں کو دیکھیں، اور اس ظلم کو دیکھیں جو انتظامیہ آزاد کشمیر اور خصوصاً میرپور کے اندر ڈھا رہی ہے. ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. کیوں اداروں کو بدنام کرتے ہیں، کیوں اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کے کیا اقدامات ہیں، اور کس طرح وہ ان اداروں کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل ہر لحاظ سے بری الزمہ قرار دیتے ہوئے ہر جائز اور ناجائز کام جو ہے وہ ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر کر رہے ہیں. میں اسی کے ساتھ
آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہو کر آپ کو دیگر آلات کے حوالے سے مزید جو ہے وہ آگاہ کروں گا۔ اللہ حافظ۔